السلام علیکم۔ سکون کی تلاش۔ ایک دفعہ طارق نہر کے کنارے اداس بیٹھا لہروں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کا ایک دوست وہاں سے گزرا۔ طارق پر نظر پڑی تو اس کی خیریت پوچھی۔ طارق نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا کہ یار، سکون کی تلاش میں ہوں، گھر میں بیوی بچوں کی شور سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو کان بجنے لگے ہیں، ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا اور نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ جب دل زیادہ گھبراتا ہے تو نہر کے کنارے پہنچ جاتا ہوں۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بڑے حکیم صاحب ہے، ان سے ملو، شاید وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے۔ طارق اسی دن حکیم صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے اس کی نبض چیک کی اور کہنے لگے کہ تمہارا علاج ہو جائے گا، مگر میں جو کہوں وہ کرنا ہوگا۔ طارق نے حامی بھر لی تو بڑے حکیم صاحب نے کہا، گھر میں مرغا رکھ لو اور 3 دن بعد میرے پاس آنا۔ طارق نے دل میں سوچا کہ پہلے ہی بچوں کی شور سے تنگ ہو اور اوپر سے مرغا بھی، خیر وہ گھر جاتے ہوئے کریم بخش سے مرغا خرید کر لے گیا۔ مرغا دے کر بچوں کی تو عید ہو گئی، وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگے، شور و غل بڑھا تو طارق کی بے سکونی بھی بڑھ گئی۔ 3 دن بعد پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچ گیا اور سارا حال کہہ سنایا۔ اب کی بار حکیم صاحب نے کہا، ایک کتا بھی رکھ لو۔ طارق کی جی میں آئی کہ حکیم کو کری کری سنا دے، مگر مروتاً خاموش رہا اور کتا لے جا کر گھر کے باہر باندھ دیا۔ بچوں کا شور تھمتا تو کتا بھونکنے لگتا، وہ چپ ہوتا تو مرغا شروع ہو جاتا۔ سخت بے سکونی کے عالم میں تیسری بار حکیم صاحب سے ملا تو حکم ہوا، ایک گدھا بھی رکھ لو۔ مرتا کیا نہ کرتا، ادار پر گدھا خریدا اور گھر لے جا کر کونٹی سے باندھ دیا۔ اب تو محلے والے بھی اس کے گھر پہنچ گئی کہ کچھ ہمارے بھی خیال کرو، تمہارے جانوروں بچوں نے مل کر ہمارا سکون برباد کر رکھا ہے۔ طارق نے حکیم صاحب سے فریاد کی تو فرمایا، گدھے کو فوراً بیچ دو۔ آدھی قیمت پر گدھے سے جان چھڑائی تو اس رات کچھ بہتر نیند آئی۔ دوسری دن حکیم صاحب سے ملا تو حکم ہوا، کتے کو بھی چلتا کرو۔ ایسا ہی کیا تو گھر میں مزید خاموشی ہو گئی۔ اب کے بار حکیم صاحب سے ملا تو فرمایا کہ مرغا ذبح کر کے کھالو۔ طارق نے ہمت کر کے کہا، حکیم صاحب ٹھیک ہے، میں نے آپ کی ہر بات ماننے کا وعدہ کیا تھا، مگر مرغا ہمارے گھر کی رونق بن چکا ہے، بچے اس کی وجہ سے خوش ہے، جب تک وہ بانگ نہ دے لگتا ہی نہیں کہ دن نکل آیا ہے۔ حکیم صاحب نے اپنا حکم دہرایا تو طارق نے بوجھے دل سے اس پر بھی عمل کر ڈالا۔ پھر سے حکیم صاحب کے پاس پہنچا تو کہنے لگے، بیوی بچوں سے جان چھڑاؤ اور ان کو نانا کے گھر بھیج دو، پھر تمہیں ایک مکمل سکون مل جائے گا۔ طارق رونے کے قریب ہو گیا اور کہنے لگا کہ حکیم صاحب بس اتنا کافی ہے، میرا علاج مکمل ہوا، اب مجھے سکون ہے۔ حکیم صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ سکون ہمارے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے باہر تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنا ذہن بنا لیں تو خلاف مزاج باتوں کو برداشت کرنے کی عادت بھی بن سکتی ہے، ورنہ ہم بھی سکون کا شکار رہتے ہیں۔ جاؤ اب اپنے گھر میں سکون سے رہو۔